آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ 7ویں صدی ہجری یعنی کہ 13ویں صدی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اپنے عروج پر تھی۔ وہ ایران اور خراسان اور شام عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت جب وہ اس کی پلاننگ کر رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل ساؤتھ کی طرف بھاگے، ان میں بعد ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں اس وقت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور کچھ لوگ ایسٹ کی طرف گئے اور مصر کے سلاطین مملوک سے لڑائیاں لڑیں اور وہاں پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں سے واپس ہو کر وہ سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی اسی میں شامل تھا۔ یہ قبیلہ ترکیوں کے مشہور اوغوز خان کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرداری میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف حصوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت بکھر گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیا میں سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ میں نظر آئیں۔ اسے نہیں پتا تھا یہ فوجیں کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے بہت کمزور اور دوسری بہت زیادہ طاقتور تھی، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 440 تھی، ارطغرل نے فیصلہ کیا کہ کمزور جماعت کا ساتھ دیا جائے، اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے مدد کری ہے وہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے منگولیوں کی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلہ میں سلطان علاؤالدین نے اسے سگوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے وہاں رہنے لگے۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو اس کی جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد کے بہت قریب تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا اثر یہ ہوا کہ بہت سی ترکی قبائل جو ایشیا میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤالدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن سلجوقیہ سلطنت اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے اپنے زوال پر تھی۔ حالانکہ کونیا میں سلجوقی سلطنت کی شان و شوکت اب بھی باقی تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو گیا تھا۔ ایک طرف منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور زیادہ تر سلجوق سلطنت کے سردار اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر چکے تھے۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا، منگولیوں کے حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار کی فتوحات سے علاؤالدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان حاصل ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات دیے۔ چنانچہ جب بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے منگولیوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان علاؤالدین نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانوی رکھا۔ اس علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بلیجیک، انینی وغیرہ، لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں تک جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ سن 1288 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوئی اور انہیں سغوت میں دفن کیا گیا۔